میرا دل بدل دے، 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 میرا دل بدل دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب طائف سے واپس آ رہے تھے تو یہ بات ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ نخلا ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر آپ کا قیام تھا، وہاں آپ کا پڑاؤ آپ نے ڈالا، کچھ دن آپ وہیں پر رہے۔ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے اور حضرت زید حضور کے ساتھ تھے۔ اتنے میں وہاں سے جنات کی ایک جماعت کا گزر ہوا، جنات کا ایک قافلہ تھا، ایک لشکر تھا، ایک گروپ تھا، ان کا وہاں سے گزر ہوا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ تلاوت انہوں نے سنی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو قرآن پڑھ رہے تھے، جو تلاوت کر رہے تھے، تو وہ وہاں ٹھہر گئے، رک گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت سننے لگے۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری تلاوت سن لی تو سن کر پھر چلے گئے بغیر کچھ بتائے، ساری تلاوت سنی خاموشی سے اور خاموشی سے سن کر چلے گئے۔ اور اس کے بعد پھر دوسرے مواقع پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جنات کے وفود آئے ہیں، حضور سے ملاقات کی ہے، حضور ان کے ساتھ گئے ہیں، وہ آگے میں تفصیل سے عرض کر دیتا ہوں۔ اس ملاقات کا یہ جو جنات آئے تھے پہلی دفعہ طائف سے واپسی کے سفر میں، آپ نماز پڑھا رہے تھے، اس تلاوت کو ان جنات نے سنا۔ سورہ احقاف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان آیات، سورہ احقاف کی جو 29 اور 30 نمبر آیت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے آگاہ فرمایا کہ آپ جب نماز پڑھ رہے تھے تو جنات کا ایک وفد آیا تھا جس نے آپ کی تلاوت سنی ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، جب ہم نے آپ کی طرف جنات کا ایک لشکر بھیجا یا ایک گروہ، ایک گروپ بھیجا، یستمعون القرآن، اور وہ قرآن کو بڑے غور سے سن رہے تھے، فلما حضروہ، جب وہ جنات حاضر ہوئے، قالوا انصتوا، تو انہوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ خاموش ہو جاؤ، خاموشی سے قرآن کو سنو۔ فلما قضی، پھر جب وہ قرآن پڑھ لیا گیا، ولوا الی قومہم منذرین، تو یہ اپنی قوم کی طرف چلے گئے اور ان کو ڈرانے لگے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، اللہ کا خوف دل میں رکھا جائے، ان کو دعوت دینے لگے۔ قالوا، اور کہنے لگے، یا قومنا، اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا، ہم نے ایک ایسی کتاب کی تلاوت آج سنی ہے، انزل من بعد موسیٰ، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے، مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ کتاب حضرت موسیٰ کی کتاب کی تصدیق کرتی ہے، اس کو سچا بتاتی ہے کہ حضرت موسیٰ کی کتاب بھی سچی تھی۔ یہدی الی الحق، اور یہ حق کی طرف بلاتی ہے، وإلی طریق مستقیم، اور سیدھے راستے کی طرف بلاتی ہے۔ یا قومنا، یہ جنات اپنی قوم کو مخاطب کر کے یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں۔ یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبو، دعوت قبول کر لو، بات مان لو، داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے کی، وآمنوا بہ، اور اس پر ایمان لے آؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ویجرکم من عذاب علیم، اور تمہیں
دردناک عذاب سے پناہ دے دے گا، بچا لے گا۔ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور جو اللہ کی طرف بلانے والے کی بات کو نہیں مانتا، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، تو وہ اللہ کو اس زمین میں عاجز نہیں کر سکتا، پھر اللہ اس کے ساتھ جو کرنا چاہے وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا۔ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء، اور اللہ کے علاوہ اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہو سکتا، اللہ کے مقابلے میں کوئی اس کی مدد بھی نہیں کر سکتا۔ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور ایسے لوگ کھلی گمراہی میں ہوتے ہیں۔ یہ سورہ احقاف کی آیات ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بتایا کہ اس طرح کا یہ جنات کا ایک گروہ آیا تھا، انہوں نے یہ تلاوت سنی، اور تلاوت سننے کے بعد اپنی قوم کو جا کر اس دین کی طرف، اس مذہب کی طرف بلایا جس دین کی طرف آپ بلاتے ہیں۔ یہ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جنات کی پہلی ملاقات تھی، یا پہلی دفعہ جنات نے حضور کو دیکھا تھا۔ اور روایات میں یہ بھی آتا ہے، قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت ملنے سے پہلے جو شیاطین تھے یہ جاتے تھے آسمانوں کی طرف، اور آسمانوں میں فرشتے آپس میں جو بات چیت کر رہے ہوتے تھے کہ بھائی فلاں کی یہ تقدیر ہے، یا فلاں کو رزق دینا ہے، یا فلاں سے رزق لینا ہے، یا فلاں کو موت دینی ہے، جو ان کی آپس میں فرشتوں کی بات چیت ہو رہی ہوتی تھی، تو شیطان جاتے تھے اور کچھ تھوڑی سی باتیں وہاں سے سن کے آ جاتے تھے، اور جو کاہن ہوتے تھے، نجومی ہوتے تھے، ان کو آ کے بتاتے تھے۔ یعنی اگر ایک بات سنی ہوتی تھی تو 100 باتیں اپنی طرف سے شیطان ملا کر ان کاہنوں کو بتاتے تھے، اور یہ کاہن پھر عام لوگوں کو بتاتے تھے کہ تمہارے رزق میں تنگی ہوگی، یہ ہوگا، فلاں ہوگا، فلاں ہوگا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جب بعثت ہوئی تو شیاطین پر یہ دروازہ بند ہو گیا۔ یہ جب جاتے تھے تو اوپر سے ان پر آگ کا شعلہ چھوڑ دیا جاتا تھا، آگ چھوڑ دی جاتی تھی، اور یہ وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہوتے تھے۔ تو پہلے جو یہ کبھی کبھی کچھ تھوڑی سی بات سن لیتے تھے، اب یہ وہ بھی نہیں سن سکتے تھے۔ تو یہ اس پر پریشان ہوئے کہ آخر اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، ماجرا کیا ہے، سبب کیا ہے، کہ ابھی تک ہم جاتے تھے تو کچھ نہیں ہوتا تھا، اب جب جاتے ہیں تو اوپر سے آگ کا شعلہ آ جاتا ہے اور ہمیں بھگانے پر وہ بھگا دیتا ہے، وہاں سے وہاں ٹکنے نہیں دیتا، بات سننے نہیں دیتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جب یہ جاتے ہیں تو یتبعہ شہاب ثاقب، کے شہاب ثاقب ان کا پیچھا کرتا ہے اور ان کو وہاں سے بھگاتا ہے۔ تو یہ جو ستارہ جس کو کہا جاتا ہے نا، ستارہ ٹوٹنا یا ستارہ ٹوٹ کے، جیسے ہمیں کہیں نظر آتا ہے کہ ستارہ ٹوٹ کے گرا ہے یا روشنی ایسی نظر آتی ہے، یہ وہی چیز ہے جس کو قرآن نے جس کا ذکر کیا ہے کہ شیاطین جب جاتے ہیں تو یہ ستارہ ان کا پیچھا کرتا ہے آگ کی شکل میں، تو یہ وہاں سے بھاگتے ہیں۔ پھر تو انہوں نے اس بات کا عزم کیا کہ ہم اس کی وجہ معلوم کرتے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے۔ تو یہ مختلف لوگوں کی، جنات نے مختلف لوگوں کی تشکیلیں کی کہ بھائی تم یہ کرو، تم یہ کام کرو، تم وہاں جا کے پتہ کرو، تم وہاں جا کے پتہ کرو۔ یہ جو گروپ تھا یہ اس طرف آیا، اور یہاں جب انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تلاوت سنی تو ان کو یقین ہو گیا کہ اصل وجہ جس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ دروازہ بند ہوا ہے وہ اس شخص کی وجہ سے بند ہوا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا نبی ہے، یہ لوگوں کو حقیقت میں وہ باتیں بتائے گا جو اللہ نے انسانوں کے لیے نازل فرمائی ہیں، اور غیب کی جو صحیح خبر ہوگی وہ ظاہر اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے، اور ان کے ذریعے پھر ہمیں ملے گی کہ بھائی جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، جنت کیسے کمانی ہے، جہنم میں لے جانے والے اعمال کون سے ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، آسمان اللہ نے کیسے بنایا، زمین کیسے بنائی، کیا چیز قرآن میں جس چیز کا تذکرہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے ساری چیزیں غیب کی چیزیں، ہم نے تو نہیں دیکھا کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں بنائی ہیں، پہاڑ بنائے، لیکن اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ میں نے 7 دنوں میں اس طریقے سے آسمان بنایا، زمین بنائی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے توسط سے ہمیں یہ ساری باتیں معلوم ہوئی۔ تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے اب ہمارے اوپر یہ راستہ بند ہو گیا ہے کہ لوگ نبی کی طرف آئیں، کاہن اور نجومیوں کی طرف نہ جائیں۔
اس شخص کی طرف آئیں جس کے پاس حقیقت میں اللہ کی طرف سے. یہ تو جاتے تھے چھپ چھپا کے کوئی ایک آدھ بات سن لیتے تھے, حضور کے پاس تو باقاعدہ اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی. ان کو تو بھیجا ہی اس مقصد کے لیے گیا تھا کہ وہاں سے جو باتیں ہیں وہ حضور تک پہنچائی جائیں. یہ تو ان کی ایک ملاقات ہوئی. اس کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جنات کی اور بھی ملاقاتیں ہوئی. سورۃ الجن جو 29ویں پارے میں قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن, یہ جو پوری سورت ہے, اس سورت کا نام ہی سورۃ الجن ہے, اس میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جنات کی ملاقات کا تذکرہ ہے اور ان کی کیٹیگریاں بتائی گئی ہیں کہ ان میں مسلمان بھی ہوتے ہیں, کافر بھی ہوتے ہیں, نیک بھی ہوتے ہیں, گناہگار بھی ہوتے ہیں. یہ سب کچھ سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرما دیا ہے کہ جنات کیسی قوم ہے, کیا کرتی ہے, کیسے لوگ ہیں, حضور کے پاس آئے تو کیا کیا. اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ ففقدناہ, کہ ہم ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک رات ہم سفر میں تھے حضور کے ساتھ. ففقدناہ, تو ہم اچانک ہم نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ساتھ تھے, ابھی تھوڑی دیر بعد دیکھا تو حضور وہاں موجود نہیں ہے. ہم پریشان ہو گئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہاں تشریف لے گئے. فالتمسناہ, تو ہم نے ان کو تلاش کیا حضور کو, فی الاودیۃ والشعاب, مختلف وادیوں میں پھرتے رہے, مختلف گھاٹیوں میں جاتے رہے کہ حضور کو تلاش کریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہاں ہیں. فقلنا, تو ہم نے بہت تلاش کیا لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں نہیں ملے. تو ہم نے کہا استطیر او اغتیلا, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شاید کسی نے اغوا کر لیا ہے یا کوئی یہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے چلا گیا ہے, اس لیے کہ ہم نے تو جو ممکنہ تلاش تھی ساری ہم نے کر لی, ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ملے. تو فرماتے ہیں فبتنا بشر لیلۃ, کہتے ہیں وہ بڑی بری رات ہم نے گزاری, بہت ٹینشن میں, بہت غم میں کہ حضور ہمارے ساتھ سفر میں تھے ابھی نہیں ہے, تو بہت ہم پریشان. فلما اصبحنا, فرماتے ہیں جب صبح ہوئی, اذا هو جاء من قبل حراء, تو ہم نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا کی طرف سے تشریف لا رہے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی فقدناک فطلبناک فلم نجدک فبتنا شر لیلۃ بات بها قوم, کہ یا رسول اللہ ہم نے تو آپ کو بہت تلاش کیا, رات کو بہت تلاش کرتے رہے, آپ ہمیں ملے نہیں, تو ہم نے تو ساری رات اتنی ٹینشن میں, اتنی پریشانی میں گزاری کہ اس سے پہلے کبھی اتنی ٹینشن ہم نے کوئی کسی رات میں گزاری نہیں. تو اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, یہ صحیح حدیث ہے, آپ نے فرمایا اتانی داعی الجن, آپ نے فرمایا میرے پاس جنات کی طرف سے ایک دعوت دینے والا آیا تھا, فذهبت معه, تو میں ان کے ساتھ چلا گیا تھا, فقرأت علیہم القرآن, تو میں نے ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی, ان کو دین کی دعوت دی, ان کے پاس میں گیا ہوا تھا. اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعہ بتایا اور پھر اس کے بعد فرمایا لکم کل عزم, کہ میں نے جنات سے یہ کہا, جنات نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے کھانے پینے کی چیزوں کا تعین کریں کہ ہم کیا چیزیں کھائیں, کیا چیزیں نہ کھائیں, کیا چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں, کیا حرام ہیں, تو ہمیں بتائیں کہ کیا ہم ہمارے لیے رزق کا, روزی کا تعین کریں کہ کیا ہم کھا سکتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا لکم کل عزم ذکر اسم اللہ علیہ یقع فی ایدیکم اوفر ما یکون لحما وکل بعرۃ علف لدوابکم. حضور فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ ہر وہ ہڈی جو تمہارے ہاتھ میں پڑ جائے اور اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو, یعنی وہ ہڈی ایسے جانور کی ہو جس جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو, ہر ایسی ہڈی جو تمہارے ہاتھ میں پڑ جائے تمہیں مل جائے, وہ تمہارا رزق ہے, وہ تمہارا کھانا ہے, وہ تمہارے لیے حلال ہے, اس کو کھایا کرو. وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِكُمْ, اور ہمارے جانوروں کا جو گوبر ہے
وہ تمہارے جانوروں کا چارہ ہے. ہمارے جانوروں کا گوبر تمہارے جانوروں کا چارہ ہے. اسی لیے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو مخاطب ہو کر فرمایا فلا تستنجوا بہما، لہذا ان دو چیزوں سے استنجا مت کیا کرو. لا تستنجوا بہما، ہڈی سے اور گوبر سے استنجا مت کیا کرو. فإنہما طعام اخوانکم، اس لیے کہ تمہارے بھائیوں کا کھانا ہے. ہڈی اور گوبر یہ تمہارے بھائیوں کا کھانا ہے یا تمہارے بھائیوں کے جانوروں کا کھانا ہے، لہٰذا ان دو چیزوں سے استنجا مت کیا کرو. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. تو یہ ایک واقعہ پیش آیا جس کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ حضور کی اس طریقے سے جنات سے ملاقات ہوئی کہ وہ باقاعدہ حضور کے پاس آئے، حضور کو لے کر گئے. پھر حضور سے پوچھا کہ ہم کیا کھا سکتے ہیں کیا نہیں کھا سکتے. حضور نے ان کو متعین کر کے بتایا کہ یہ چیزیں کھا سکتے ہو، یہ چیزیں نہیں کھا سکتے، جانوروں کا چارہ یہ ہوگا، تمہارا کھانا یہ ہوگا. اور پھر صحابہ کو بھی منع فرمایا کہ ان چیزوں سے استنجا مت کیا کریں. یہی وجہ ہے کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ ہڈی سے استنجا کرنا ناجائز ہے. اسی طرح گوبر سے یا مینگنیوں سے، اس طرح کی چیزوں سے استنجا کرنا بھی ناجائز ہے. اس حدیث کی وجہ سے فقہاء نے یہ بات لکھی ہے کہ ہڈی سے بھی استنجا کرنا جائز نہیں ہے اور گوبر سے یا جو بھی جانوروں کی لید ہوتی ہے اس سے استنجا کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے. اب یہاں تک تو یہ بات کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جنات کی ملاقات بھی ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس تشریف بھی لے کر گئے، ان کو قرآن بھی سنایا، ان کو دین کی دعوت بھی دی، ان کے لیے حلال اور حرام کا تعین بھی کیا، ساری رہنمائی ان کی فرمائی. اب یہاں ایک دو باتیں سمجھنی بہت ضروری ہیں. سب سے پہلی بات جنات کا وجود، کہ جنات موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں. تو میرے خیال سے اب ان ساری باتوں کے بعد اس سوال کا جواب پوچھنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی. قرآن کریم میں واضح طور پر یہ بات ایک جگہ نہیں 20 جگہ موجود ہے. یہ جو ہم بار بار پڑھتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تم دونوں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی. تو تم دونوں سے مراد ہی ہے، تم دونوں سے مراد کہ اے انسانوں اور اے جنات، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ جو صیغہ استعمال ہوا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے جو دو کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ نہیں ہے کہ تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلائے گا. اس کا ترجمہ ہے تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مطلب جنات کو بھی مخاطب کیا جا رہا ہے اور انسانوں کو بھی مخاطب کیا جا رہا ہے. اسی طرح قرآن کریم کی اور آیات میں بھی یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، کہ جنات اور انسانوں کی جماعت اگر تم اس بات کی استطاعت رکھتے ہو کہ آسمان اور زمین کی حدود سے نکل جاؤ تو ذرا نکل کر بتاؤ. لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں نکل سکتے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو قرآن کریم میں یہ سورۃ الجن، اسی طرح سورہ احقاف کی 29، 30، 31 نمبر آیات، اس کے علاوہ جیسے سورۃ الرحمن کی آیات ہیں اور بھی بہت ساری آیات ہیں. احادیث سے تو میں نے پورا واقعہ آپ کو بتا دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ پوری ان سے ملاقات کر کے ان کو ساری چیزیں سمجھائی ہیں. لہٰذا اس بات میں تو کوئی شک شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ جنات موجود ہیں یا نہیں. ظاہر سی بات ہے کہ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے اور ان میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں. قرآن کریم میں آتا ہے وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، ہمارے میں اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں. اَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اللہ فرماتے ہیں جو نافرمان ہیں وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے اور جو نیک ہیں وہ جنت میں جائیں گے. تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا. لہٰذا جس طرح انسانوں میں مسلمان ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، بد ہوتا ہے،
نماز کا پابند ہوتا ہے، نماز کا پابند نہیں ہوتا. اسی طرح یہ پوری کیٹیگریاں جنات میں بھی ہیں، اور اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے کہ ان میں ہر طرح کے لوگ ہیں. قرآن کریم سورۃ الجن میں اس کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے. تو یہ تو دو باتیں ہو گئی. ایک جنات کا وجود بالکل اٹل، یقینی اور حتمی ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. جنات کے وجود کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے. کافر اس لیے ہوتا ہے کہ وہ قرآن کا انکار کرتا ہے. قرآن کا انکار کفر ہے. لہذا جو شخص یہ کہتا ہے کہ جنات کا وجود ہی نہیں ہے، دنیا میں ایسی کوئی مخلوق ہی نہیں ہے، وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے، اور جو قرآن کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے. لہذا یہ انکار تو جائز ہی نہیں ہے. دوسری بات کہ ان میں ہر طرح کے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، نیک بھی ہیں، فاسق فاجر بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں. تیسری بات جو سمجھنے کی ہے اور جو ہمارے معاشرے کا آج کل کا بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو جنات سے بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا اس پہ جن آ گیا ہے، مختلف جو ہوتے رہتے ہیں لوگوں کو مسائل. اب یہ ایک بڑی اہم بات ہے جو ہمارے معاشرے کا بڑا سلگتا ہوا موضوع ہے، اور بہت بڑا طبقہ اس کے اندر مبتلا ہے. اب یہاں دو تین باتیں سمجھنے کی ہیں. دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جن میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ اس سے استنجا نہ کریں، ہڈی سے استنجا نہ کریں، اسی طرح گوبر سے استنجا نہ کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں جس سے ہم کسی اور کو تکلیف پہنچائیں. آپ کسی انسان کے پیشاب، کسی انسان کے رزق سے استنجا کریں گے تو وہ بھی آپ کو تھپڑ مارے گا یا نہیں مارے گا؟ اگر کسی انسان کا رزق ہے اور دوسرا انسان اس کے رزق سے معاذ اللہ استنجا کرتا ہے تو انسان اس کو مارے گا یا نہیں مارے گا؟ تو جب انسان مارے گا تو جن بھی مارے گا. کیوں نہیں مارے گا؟ اس کے رزق سے استنجا کیا جا رہا ہے، یا اس کے جانوروں کے رزق سے استنجا کیا جا رہا ہے، تو وہ کیوں نہیں مارے گا؟ مخلوق ہے اللہ کی، اتنا اس کو شعور ہے، عقل ہے، سب کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے جو انسانوں کے پاس موجود ہے. تو جس چیز سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے اسی چیز سے ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو ایک تو ہم اس طرح کی چیزوں سے بچیں. اسی لیے حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے، کالے کتے کے بارے میں آتا ہے غالباً، مجھے ابھی وہ حدیث سے یاد نہیں ہے، یا کالے سانپ کے بارے میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب، اب مجھے وہ حدیث صحیح یاد نہیں ہے، غالباً کالے سانپ کے بارے میں آتا ہے، سفید سانپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس کو دیکھو تو پہلے اس کو کہو کہ بھائی ہم مسلمان ہیں اور تم یہاں سے نکل جاؤ. 3 دفعہ اس کو یہ اعلان کر کے کہو کہ یہاں سے نکل جاؤ. اگر وہ جن ہوگا تو وہاں سے چلا جائے گا، اور اگر 3 دفعہ اعلان کرنے کے بعد نہ نکلے تو اس کو مار دو. یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، مجھے بھی پورا اس کا متن اس کا یاد نہیں ہے. سفید سانپ کے بارے میں آتا ہے. تو اب یہ حدیث میں باقاعدہ فرمایا گیا کہ بھائی سفید سانپ کو دیکھو تو پہلے اس کو اعلان کر کے بولو، آواز دے کے بولو بھائی اگر جن ہو تو یہاں سے چلے جاؤ. 3 دفعہ کہو، چلا گیا تو ٹھیک، نہیں گیا تو اس کو مار دو. پھر شریعت اجازت دیتی ہے کہ اب اس کو مار دو. اس طرح کی اور بھی روایات ہیں جس سے یہ چیزیں بڑی واضح سی معلوم ہوتی ہیں. اور بنیادی فلسفہ اس کے پیچھے وہی ہے کہ جیسے انسان ایک شعور رکھنے والی مخلوق ہے، اسی طرح جنات ایک شعور رکھنے والی مخلوق ہے. تو جن چیزوں سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے انہی چیزوں سے جنات کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو ایک تو انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے، اور یہ شریعت کی تعلیم بھی ہے، اس ڈر سے نہیں کہ جن میرے اوپر آ جائے گا، اس وجہ سے کہ شریعت کا حکم ہے، اس وجہ سے تو ہر آدمی کرے گا کہ جن آ جائے گا تو نہیں کروں گا، کہ ہڈی سے استنجا کیے تو جن آ جائے گا میرے اوپر تو کوئی بھی نہیں کرے گا. شریعت منع کرتی ہے کہ یہ کام ہی ناجائز ہے.
کسی کو تکلیف دینا ناجائز ہے, جانور کو تکلیف دینا ناجائز ہے, تو پھر جنات تو پھر شعور رکھنے والی اور عقل رکھنے والی مخلوق ہے, تو اس کو تکلیف دینا کہاں سے جائز ہے؟ حدیث میں یہ آتا ہے نا کہ لا تتخذوا ظہور دوابکم منابر, کہ اپنے جانوروں کی پیٹھ کو ممبر مت بناؤ, یعنی جانوروں کی پیٹھ پر بیٹھ کر تقریریں مت کرو. جانور کھڑا ہوا ہے, آپ بیٹھ کے اس پہ تقریریں کر رہے ہیں, حضور نے اس سے منع فرمایا, اس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے. تم نے تقریر کرنی ہے, جانور سے اتر کے تقریر کرو, اس کو کیوں پریشان کیا ہوا ہے کہ اس پہ بیٹھ کے تقریر کر رہے ہو؟ تو جانوروں کو بھی تکلیف دینے سے منع کیا گیا ہے, ہر ذی شعور کو. ہم نے تو یہ حدیث میں پڑھا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فاحشہ عورت کی مغفرت اس لیے فرمائی کہ ایک کتے کو اس نے پانی پلا دیا تھا, اس کی وجہ سے اللہ نے اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کر دیا. اور ایک نیک ساری زندگی اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارنے والے شخص کو اللہ نے صرف اس لیے جہنم میں ڈالا کہ ایک بلی اس نے پالی ہوئی تھی, اس کو کھانا نہیں کھلاتا تھا, پانی نہیں پلاتا تھا, نہ اس کو چھوڑتا تھا کہ وہ جا کے خود کھائے پیے. اس ایک گناہ کی وجہ سے اللہ نے اس کے سارے نیک اعمال کو ختم کر کے جہنم میں ڈال دیا اس کو. یہ تو جانوروں کے ساتھ ہمیں حکم ہے. تو اس لیے بلا تفریق انسان کو بھی تکلیف دینا ناجائز ہے, جنات کو بھی تکلیف دینا ناجائز ہے, جانوروں کو بھی تکلیف دینا ناجائز ہے. کسی بھی مخلوق کو آپ تکلیف نہیں دے سکتے, اس کو نہیں ستا سکتے, حرام ہے, ناجائز ہے, گناہ ہے. تو ایک تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے. دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے کہ آج کل یہ مسئلہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. جس کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ آ کے اگلے دن یہی کہتا ہے مجھ پہ کسی نے جادو کر دیا ہے, کوئی کہتا ہے مجھ پہ جو ہے نا کسی نے جادو کر دیا ہے, کوئی تعویذ کر دیا ہے, جنات آ گئے. دیکھیں دو تین یہ پوائنٹ جو ہے نا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. انسان پر جو مشکلات آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, تکلیفیں آتی ہیں, ایک بات تو یہ سمجھیں, یہ بات میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ جو دنیا ہے یہ نہ جنت ہے نہ یہ جہنم ہے, یہ دنیا ہے. دنیا نہ جنت ہے نہ جہنم ہے, دنیا ہے. جنت ایسی جگہ ہے جہاں پہ کوئی غم نہیں ہے, جہنم ایسی جگہ ہے اللہ بچائے جہاں پہ کوئی خوشی نہیں ہے. دنیا میں خوشی بھی ہے اور غم بھی ہے, تکلیف بھی آتی ہے اور اس کے بعد راحت بھی آتی ہے. دنیا کا مطلب ہی ہے. سب سے پہلے تو ہم یہ اپنے آپ کو اس بات کا یقین دلا دیں, جب بھی کوئی مشکل آئے, کوئی پریشانی آئے, تو یہ سوچ لے تھوڑی دیر کے لیے کہ میں جنت میں نہیں رہ رہا, میں کہاں رہ رہا ہوں؟ دنیا میں رہ رہا ہوں. دنیا میں آپ سیرت شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کتنی تکلیفیں آئی ہیں. حضور نے تو ایک دفعہ بھی نہیں فرمایا کہ مجھ پہ کسی نے جادو کر دیا یا مجھ پہ جنات کا اثر ہو گیا. اتنی تکلیفیں ہم میں سے کسی پر آئی ہیں جتنی تکلیفیں ہم ابھی تک پڑھتے رہے سیرت میں؟ ہم تو تصور نہیں کر سکتے ان تکلیفوں کا. اتنی تکلیفیں حضور پر آئی, اور دنیا کے سب سے نیک, سب سے معزز, سب سے بڑے معصوم شخصیت, لیکن ان پر اتنی تکلیفیں آئیں. لہذا حدیث میں آتا ہے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب انتقال ہونے لگا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے سرانے کھڑی تھی اور رونے لگی, اور زور زور سے رونے لگی اور کہنے لگی یا ابتا اے میرے ابا جان, اے میرے ابا جان. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ رو مت, آج کے بعد تیرے والد پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی. جتنی تکلیفیں آنی تھی آ گئی, بس اب اس کے بعد تیرے ابا پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی, پریشانیاں ختم. کیوں؟ اس لیے کہ حضور کا تو مقام جنت ہے. تو دنیا تک کی تکلیفیں تھی, آپ کو پتا تھا جتنی تکلیفیں یہی ہیں, اس کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ رو مت, اب میرے پہ کوئی تکلیف نہیں آئے گی. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا ایسی جگہ ہے جہاں انسان کو خوشی بھی ملتی ہے,
جہاں انسان پہ پریشانی بھی آتی ہے. دوسری بات یہ سمجھیں، لہذا اس پہلی بات کا نتیجہ اور رزلٹ اور حاصل یہ ہے کہ جب تکلیف آئے، وہ تکلیف کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے، وہ بیماری بھی ہو سکتی ہے، وہ بخار بھی ہو سکتا ہے، وہ سر کا درد بھی ہو سکتا ہے، پیٹ کا درد بھی ہو سکتا ہے، کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے، کسی کا انتقال بھی ہو سکتا ہے. کوئی بھی تکلیف، دنیا میں پائی جانے والی تکلیف کی اقسام میں سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی تکلیف آئے تو انسان یہ سوچ لے کہ بھائی یہ دنیا ہے، لہٰذا اگر یہ تکلیف آئی ہے اب میں نے اس پر صبر کرنا ہے، اور اس صبر پر اللہ تعالیٰ مجھے اجر عطا فرمائیں گے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کے ازالے کے لیے جو اسباب ہیں ان اسباب کو اختیار کرے. بیماری ہے تو اس کے علاج کے لیے کوشش کرے، کوئی تکلیف ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرے. یہ چیز جب انسان کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، جو اسلام ہمیں سکھاتی ہے، پھر انسان کبھی مایوس نہیں ہوتا، کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا. اس لیے کہ مایوس تو وہ ہوتا ہے جو یہ تصور کر کے بیٹھا ہو کہ میرے اوپر کوئی تکلیف آ ہی نہیں سکتی، میرے اوپر کوئی تکلیف آ ہی نہیں سکتی. جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو کسی شخص سے بہت زیادہ امیدیں ہوتی ہیں، مثلا کسی کے 3 بیٹے 4 بیٹے، ایک بیٹا ہے جو کبھی بات مانتا ہے کبھی نہیں مانتا، دوسرا ہے جو بالکل بات نہیں مانتا، تیسرا ایسا ہے جو بالکل آپ کا فرما بردار ہے، آپ پر جان نچھاور کرتا ہے. تو اگر وہ بیٹا آپ کے ساتھ نافرمانی کرے جو ہمیشہ نافرمانی کرتا ہے، اتنی تکلیف والد کو نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ تو میری بات مانتا ہی نہیں ہے. لیکن ایک بیٹا ایسا ہے جس کے بارے میں آپ نے اپنا نظریہ بنایا ہوا ہے کہ یار اس جیسا بیٹا تو دنیا میں کسی کا ہوگا نہیں. آپ اس کو کوئی بات کہتے ہیں اور وہ آگے سے آپ کو جواب دے دیتا ہے کہ نہیں میں یہ کام نہیں کرتا. اس سے والد کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. کیوں زیادہ تکلیف ہوتی ہے؟ زیادہ تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ اس نے اپنا نظر کبھی غلط بات نہیں کرے گا یا میری بے ادبی نہیں کرے گا. اب جب وہاں سے اس کو ایسا غلط ری ایکشن ملتا ہے تو پھر وہ مایوس ہوتا ہے یا پریشان ہوتا ہے، یہ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح دنیا سے جب ہم یہ توقع لگا کر بیٹھ جائیں گے کہ دنیا میں میرے اوپر کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی بیماری نہیں آئے گی، بخار نہیں آئے گا، کبھی میرا پیٹ خراب نہیں ہوگا، کبھی میرے سر میں درد نہیں ہوگا، کبھی کسی کا انتقال نہیں ہوگا، کبھی کوئی حادثہ نہیں ہوگا، یہ تو ہو نہیں سکتا میرے ساتھ، اور پھر ایک دم آ جائے تو پھر تو وہ پریشان زیادہ ہوگا بنسبت اس کے جس نے پہلے سے یہ مائنڈ بنا رکھا ہے کہ بھئی یہ دنیا ہے، دنیا میں انبیاء پر تکلیفیں آئی، صحابہ پر تکلیفیں آئی، اللہ کے نیک بندوں پر تکلیفیں آئی. دنیا کا دستور ہے، دنیا کا مطلب یہ ہے کہ کبھی خوشی ہوتی ہے اور کبھی غم ہوتا ہے. لہذا اس سے انسان ایسا پریشان ہو جائے کہ پھر مایوسی کی باتیں کرنے لگ جائے. یا اب دیکھیں انسان کی جو اپنی باڈی ہے یا انسان کا اپنا جسم ہے، اس پر انسان کا 20% بھی کنٹرول نہیں ہے. یہ بات یاد رکھنی چاہیے. انسان کا اپنے جسم کے اوپر 20% کنٹرول ہے، 80% کنٹرول اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، اپنی باڈی کا، اپنے جسم کا. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ ہے تو وہ ذرا 3 منٹ تک سانس روک کے دکھائے، 3 منٹ تک سانس روک کے دکھائے کہ نہیں میری باڈی 100% میرے ہاتھ میں ہے. اگر 100% آپ کے ہاتھ میں تو 3 منٹ اپنا سانس روک کے دکھائیں. کوئی نہیں روک سکتا، اس لیے کہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. یہ سانس آپ کو لینا پڑے گا. اللہ نے جب عمر لکھی ہے، زندگی لکھی ہے، یہ سانس آپ کو لینا پڑے گا، آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اس طرح بہت ساری چیزیں، آپ کا دل کام کر رہا ہے، پھیپھڑے کام کر رہے ہیں، گردے کام کر رہے ہیں، دماغ کام کر رہا ہے، آنکھیں کام کر رہی ہیں، سارا جسم کام کر رہا ہے. ہمارے اختیار میں کیا ہے ان چیزوں میں سے کہ میں ابھی یہ کروں کہ میں اپنے دل کو روک لوں کہ بھئی 3 منٹ تک کام نہیں کرنا تم نے، یا گردے کو روک لوں کہ 3 منٹ تک کام نہیں کرنا. تو اتنا سارا جسم، میرا اختیار صرف اس پر ہے، ہاتھ پر ہے، پیر پر ہے، آنکھوں پر ہے کہ آنکھیں بند کر لو یا کھول لو. اتنا ہی اختیار ہے انسان کا اپنے جسم پر، اور اختیار تو نہیں ہے. تو جب انسان کا اختیار اپنے جسم پر 20% ہے تو یہ اپنے آپ کو کسی چیز سے بچا بھی 20% ہی سکتا ہے.
20% ہی اپنے آپ کو یا بچا سکتا ہے یا 20% ہی اپنے لیے کوئی نفع کی چیز حاصل کر سکتا ہے. 80% نفع نقصان تو اس کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 80% نقصان یا نفع اس کے اپنے جسم کا اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے. اس کے اپنے اختیار میں اپنے جسم کا 20% ہے. تو جب کوئی تکلیف آئے, کوئی پریشانی آئے, تو انسان یہ کیوں نہیں سوچتا کہ بھائی اس کا تعلق اس 20% کے ساتھ ہے یا 80% کے ساتھ ہے؟ اس کا تعلق 20% کے ساتھ ہے یا 80% کے ساتھ ہے؟ اگر 20% کے ساتھ تھا تب تو سمجھ میں آتی ہے, انسان کہے کہ یار یہ میں نے اپنے ہاتھ سے کسی کو تھپڑ مارا تھا, اس کی وجہ سے مجھ پہ یہ ری ایکشن آیا ہے, تو سمجھ میں آتی ہے بات. لیکن اگر اس کو بخار ہو رہا ہے یا اس کے سر میں درد ہو رہا ہے یا اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے یا سینے میں درد ہو رہا ہے یا دل میں درد ہو رہا ہے, تو اب یہ جو درد اس کو ہو رہا ہے, یہ جو تکلیف اس کو ہو رہی ہے, یا کوئی حادثہ ہو رہا ہے, کوئی پریشانی ہو رہی ہے, یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے. جب اختیار میں نہیں ہے تو اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بھائی میں تو وہی کر سکتا ہوں جو اختیار میں ہوگا. دو باتیں یہ ہو گئی. پہلی بات کہ یہ دنیا ہے, یہ جنت بھی نہیں ہے اور جہنم بھی نہیں ہے. اس چیز کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنی چاہیے. دوسرے نمبر پر یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارا اختیار ہر چیز پر نہیں چلتا. اپنے جسم پر بھی ہمارا اختیار بہت محدود ہے, بہت کم ہے. لہذا ہم اپنے آپ کو نقصان سے اتنا ہی بچا سکتے ہیں جتنا ہمارے اختیار میں ہے. اس سے زیادہ نقصان سے اپنے آپ کو بچانا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. جب ہمارے اختیار میں نہیں ہے تو اس پر انسان اتنا زیادہ پھر پریشان نہیں ہوتا, اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ بھئی میں بے بس ہوں اس میں. لہٰذا وہ صبر کرے گا. جب صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائیں گے, اور اس اجر کی وجہ سے, اس صبر کی وجہ سے, اور پھر جو اسباب اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو بھی ختم فرما دیں گے. بیماری ہے اس کا علاج کروائے گا تو اللہ تعالیٰ اس علاج کے ذریعے اس کی بیماری کو ختم فرما دیں گے. تیسرے نمبر پر یہ بات سمجھنی چاہیے جس کا اس چیز کے ساتھ تعلق ہے کہ یہ جو جنات کے مسائل ہیں یا تعویذ کے مسائل ہیں, آج کل ہر بندے کا یہی مسئلہ ہے. اس میں ایک بات تو یہ سمجھیں کہ دیکھیں ہر آدمی پر تعویذ اور جادو نہیں ہوتا, ہر آدمی پر نہیں ہوتا. آج کی دنیا میں عجیب ہماری نفسیات بن چکی ہیں. میں نے تو ابھی تک کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا جو یہ کہے کہ میرے اوپر جادو یا تعویذ نہیں ہے. میں نے نہیں دیکھا کوئی ایسا آدمی, میں نے نہیں دیکھا جو یہ کہے کہ میرے اوپر کوئی تعویذ کوئی جادو نہیں ہے. جو بھی ملتا ہے, جو بھی ملتا ہے, کسی کے سر میں درد ہے یا کسی کے دل میں درد ہے, کسی کے ہاتھ میں درد ہے, کسی کے پاؤں میں درد ہے, کسی کی نوکری نہیں ہے, کسی کے کاروبار میں مسئلہ ہے, جو بھی ملتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ مجھ پہ کسی نے تعویذ کر دیا ہے. اب اتنا زیادہ بھی یہ مسئلہ عام نہیں ہے کہ سب پر ہی جادو ہو رہا ہے, سب پر ہی تعویذ ہو رہے ہیں. اتنا بھی یہ مسئلہ عام, اس کا میں انکار نہیں کر رہا کہ کسی پر تعویذ نہیں ہوتا یا کسی پر جادو نہیں ہوتا. یہ چیزیں حق ہیں, ان کے اثرات ہیں, نظر بد کے بھی اثرات ہیں, جادو کے بھی اثرات ہیں, تعویذ کے بھی اثرات ہیں. یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں کہ ان چیزوں کے اثرات ہیں. نظر کا بھی اثر ہوتا ہے, بری نظر بھی لگ جاتی ہے انسان کو, حدیث میں یہ ساری چیزیں واضح بتائی گئی ہیں. لیکن ہر مسئلے میں میں جو بات سمجھانے جا رہا ہوں یہ بہت اہم ہمارا معاشرتی مسئلہ ہے. اگر یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے نا ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی. ہر مسئلے میں جب انسان یہ کہتا ہے کہ مجھ پر جادو ہو گیا, مثال کے طور پر اس کو بخار ہوا ہے, اب 1 مہینہ ہو گیا اس کا بخار نہیں اتر رہا. اب اس نے ذہن میں یہ بٹھا لیا کہ بخار اس لیے نہیں اتر رہا کہ مجھ پہ کسی نے جادو کیا ہے. اس کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ یہ دوسرے الفاظ میں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں کبھی دنیا میں بیمار نہ ہوں, مجھ پہ کبھی دنیا میں بیماری, میری خواہش یہ ہے کہ میں کبھی دنیا میں بیمار
نہ ہوں. اور ایسا ہو نہیں سکتا. یہ پہلی بات میں نے اس کی تمہید کے لیے ذکر کی. ایسا ہو نہیں سکتا. یہ انسان ہے تو بیمار تو ہوگا. انسان ہے تو کبھی اس کے سر میں درد ہوگا, کبھی اس کو بخار ہوگا, کبھی اس کی نوکری اچھی ہوگی, کبھی نوکری اچھی نہیں ہوگی, کبھی کاروبار اچھا ہوگا, کبھی کاروبار اچھا نہیں ہوگا, کبھی اس کی طبیعت فریش ہوگی, کبھی طبیعت فریش نہیں ہوگی. انسان کا تو مطلب ہی ہے. لیکن جب انسان ہر بات میں یہ چیز دہرا رہا ہو, اسی چیز کی تکرار کر رہا ہو کہ جادو ہو گیا, تعویذ ہو گیا, اس کا مطلب اس بندے کی ڈیمانڈ یہ ہے, اس کی چاہت یہ ہے کہ نہ تو کبھی میرے سر میں درد ہو, نہ تو کبھی مجھے بخار ہو, نہ تو کبھی کوئی حادثہ ہو, نہ تو کبھی کوئی پریشانی ہو, نہ کبھی نوکری چھوٹے, نہ کبھی کاروبار میں نقصان ہو. ایسا دنیا میں نہیں ہوتا. ایسا ہوگا جنت میں انشاءاللہ. کہاں ہوگا؟ جنت میں ہوگا. یہاں جو شخص یہ تمنا لے کر بیٹھا ہوا ہے, یہ جو اس کے دماغ میں الٹی سیدھی باتیں آ رہی ہیں, یہ اس وجہ سے آ رہی ہیں کہ یہ زبان سے تو نہیں بولتا کہ دنیا جنت ہے, لیکن اس نے اپنے نظریہ یہ بنایا ہوا ہے کہ یہ دنیا جنت ہے, حالانکہ یہ دنیا جنت نہیں ہے. جب دنیا جنت نہیں ہے تو بھائی بخار تو انبیاء کو بھی ہوا ہے, صحابہ کو بھی ہوا ہے, اللہ کے نیک بندوں کو بھی ہوا ہے, سر میں ان کے بھی درد ہوا ہے. یہ ساری تکلیفیں جو آج ہمیں ہو رہی ہیں, یہ سب ان کو بھی ہوئی ہیں. ان میں سے تو کسی نے یہ بات نہیں کی. تو میں اس چیز کا انکار نہیں کر رہا, جیسے میں نے بتایا کہ اس کے اثرات اپنی جگہ پر, لیکن ہر مسئلے کو اس سے جوڑ دینا. اور کچھ ہمارے ہاں جو عامل حضرات ہیں جو یہ کام کرتے ہیں تعویذ وغیرہ کا, انہوں نے بھی لوگوں کو نفسیاتی بنایا ہوا ہے. نفسیاتی ایسے بنایا ہوا ہے کہ جو بھی آئے گا تو اس کو کہیں گے آپ پہ یہ مسئلہ ہے, آپ کو یہ مسئلہ ہے, آپ کو یہ مسئلہ ہے, آپ کو یہ مسئلہ ہے. بہت کم کوئی آپ کو ایسا ملے گا جو آپ کو کہے کہ بھئی آپ کو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. بہت کم. اب دیکھیں لوگ ہمارے پاس آتے ہیں نا, ہمارا ایک دینی تشخص ہے یا دینی پہچان ہے, ہمیں لوگ دین کی نسبت سے جانتے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی دین کی بات بتائے گا, سچی بات بتائے گا. اب ہم لوگوں کو کوشش کر رہے ہوتے ہیں بات سمجھانے کی. میرے پاس ایک شخص آیا, تقریباً کوئی 1 سال پرانی بات ہوگی, تو مجھے کہنے لگا کہ میرا بیٹا پتہ نہیں 7 سال کا ہے 8 سال کا ہے, تو پہلے بہت ٹھیک تھا, مدرسے بڑا خوشی خوشی جاتا تھا. اب جب بھی اس کو مدرسے بھیجتا ہوں تو روتا ہے, ضد کرتا ہے, اور مدرسے جاتا نہیں ہے. باقی سارے کاموں میں اس کا دل لگتا ہے, مدرسے میں اس کا دل نہیں لگتا. جب بھی اس کو بولتا ہوں کہتا ہے نہیں, میرے کو کوئی تعویذ بنا کے دو, میرے بیٹے پہ کسی نے کوئی جادو وادو کر دیا, اس کا تو مدرسے میں دل ہی نہیں لگتا ہے. میں نے کہا دیکھیں آپ کو اگر تعویذ چاہیے تو تعویذ میں آپ کو لکھ کر دے دوں گا. ہم نے تعویذ میں کیا لکھنا ہے, سورہ فاتحہ لکھیں گے بند کر کے آپ کو دے دیں گے, بھائی یہ لے لو, بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں گے بند کر کے آپ کو دے دیں گے. لیکن میں نے کہا دیکھیں یہ مسئلہ تعویذ کا نہیں ہے, بات کو سمجھیں. کہا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا آپ کبھی اس کے مدرسے گئے ہیں, اس کے ٹیچر سے ملے ہیں, اس کا جو بھی استاد ہے, اس کا جو بھی ناظم ہے, جو بھی محتمم ہے, اس سے ملے ہیں کہ یہ بچہ یہاں پر آتا ہے, اس کو پڑھانے والا کون ہے, اس کے ساتھ بیٹھنے والے ساتھی کون ہے, یہ کھانا کس کے ساتھ کھاتا ہے, یہ بیٹھتا کس کے ساتھ ہے, اس کا رہن سہن, اس کو مدرسے میں کوئی تنگ تو نہیں کرتا, کوئی پریشان تو نہیں کرتا, کوئی تکلیف تو نہیں ہے. نمبر 1 آپ نے کیا ہے ایسا؟ بولا نہیں میں نے تو کبھی نہیں کیا. تو میں نے کہا آپ تعویذ کے زور پہ وہاں اس کو مثال کے طور پہ کوئی تنگ کر رہا ہے, اس کو مارتا ہے یا اس کو تنگ کرتا ہے یا اس کو گالیاں دیتا ہے, جس کی وجہ سے وہ مدرسے نہیں جا رہا. اب ظاہر ہے بچہ ہر بات تو آپ کو کھول کے نہیں بتائے گا, اور آپ لگے ہوئے دے دبا دب تعویذیں پہنا رہے ہیں اس کو. ایک مولوی صاحب سے تعویذ, پھر دوسرے مولوی صاحب سے تعویذ, پھر تیسرے مولوی صاحب کہتے ہیں ایسا جادو ہوا ہے یہ ختم ہی نہیں ہو رہا. وہ جادو نہیں ہوا, اس کو وہاں کوئی مار رہا ہے, آپ جا کے اس کو بولے آئندہ اس کو نہیں مارنا, کل سے وہ خوشی خوشی جائے گا مدرسے. ایسا ہی ہے نا. تو پھر میں نے اس کو کہا آپ نے کبھی اس کی حوصلہ افزائی کی ہے کہ بھائی تم 1 پاؤں یاد کرو یا 1 پاؤں ناظرہ پڑھو یا حفظ کرو تو میں تمہیں یہ انعام دوں گا, تمہیں میں جو ہے نا گھڑی لے کے دوں گا, تمہیں میں سائیکل لے کر دوں گا, 1 پارہ ختم کر لو یا قرآن کریم ختم کرو تو بھائی تمہیں یہ انعام دوں گا, تمہیں عمرے پہ لے کے جاؤں گا, 1000 روپے انعام دوں گا. کبھی ایسی کوئی بات کی ہے اس سے؟ بولا نہیں کی. تو میں نے کہا اس سے یہ بات بھی کرو. جب یہ بات اس کو کرو گے نا,
اور اس کو پتا چلے گا کہ ایک پاؤں جب میں پڑوں گا ایک پارے کا تو مجھے 1000 روپے ملیں گے, تو وہ آپ کے بھیجے بغیر مدرسے خود جائے گا بھاگ کر. بچوں کی بھی نفسیات ہوتی ہے نا. تو پھر اس نے کہا کہ ہاں آپ نے جو بات کی ابھی میرے کو سمجھ میں آ گئی. میں نے کہا ابھی تعویذ چاہیے؟ بولا نہیں ابھی نہیں چاہیے تعویذ. اب لوگ اس طرف آنا چاہتے ہیں, ہم ان کو اس چیز سے ہٹانا چاہتے ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں بھائی حقیقت کی دنیا کی طرف آؤ. تعویذ کا میں انکار نہیں کر رہا, تعویذ کے بھی اثرات ہیں, یہ بھی ثابت ہے. دم کرنا یہ بھی ثابت ہے, تعویذ یہ بھی جائز ہے, اگر بشرطے کہ اس میں جو چیز لکھی گئی ہے وہ جائز ہو اور کوئی شرک پر مبنی نہ ہو, اس میں کوئی ایسے الفاظ نہ ہو جس کا معنی کسی کو معلوم نہیں ہے. ان شرائط کے ساتھ تعویذ کا استعمال بھی جائز ہے, لکھنا بھی جائز ہے, پہننا بھی جائز ہے, دم کرنا یہ بھی جائز ہے. تو صحابہ کرام سے ثابت ہے دم کرنا. میں یہ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں اس کو بہت تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ صحابہ کی ایک جماعت گئی تھی اور انہوں نے دم کیا تھا, پھر ان کو اس کا عوض ملا تھا وغیرہ وغیرہ. تو اس کا انکار نہیں ہے, لیکن اب آپ کا بچہ اسکول نہیں جا رہا, آپ کا بچہ مدرسے نہیں جا رہا, اور آپ اس کو مولوی صاحب کے پاس لا رہے ہیں کہ اس پہ دم کریں. مولوی صاحب کے دم سے کیا ہوگا؟ اس کا مسئلہ حل کریں. کیوں نہیں جا رہا؟ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ جب یہ سب کچھ کریں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہر پریشانی کو, ہر تکلیف کو, ہر بیماری کو اس سے نہ جوڑیں. کوئی بیماری آ رہی ہے, مثلا کسی کا معدہ خراب ہو گیا, اب اس کا معدہ ٹھیک نہیں ہو رہا, اب معدہ اس کا مثال کے طور پر 1 سال سے وہ علاج کروا رہا ہے, ٹھیک نہیں ہو رہا. اب وہ اپنا یہ ذہن بنا لے کہ بھئی میرے اوپر جادو ہو گیا اس لیے میرا معدہ ٹھیک نہیں ہو رہا. اب اگر وہ جائے, ٹیسٹ کروائے, لیبارٹری میں جائے, ڈاکٹر کے پاس جائے, اس سے پوچھے بھئی اس میں مسئلہ کیا ہے, کوئی زخم ہے, کوئی میرے کھانے میں مسئلہ ہے, میں کوئی ایسی چیز کھا رہا ہوں, مجھے کسی چیز سے الرجی ہے, کیا مسئلہ ہے, وہ ساری چیزیں وہ دور کرے, سارے اسباب اختیار کرے. سب کچھ اختیار کرنے کے بعد ڈاکٹر اس کو کہہ دے کہ بھئی سب کچھ اوکے ہے, ہماری طرف سے سب کچھ اوکے, تمہاری رپورٹ بھی کلیئر ہے, تمہارا, ان کی رپورٹ بھی غلط ہو سکتی ہے, لیکن یہ تو کم سے کم درجہ ہے نا, یہ تو کم سے کم درجہ ہے کہ ڈاکٹر آپ کو کہہ دے کہ بھئی آپ کا زخم ابھی ٹھیک ہو گیا, آپ ابھی بالکل 100% فٹ ہیں, 100% صحت مند ہیں, اب آپ ہر چیز کھا سکتے ہیں. اس کے بعد بھی کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو پھر انسان سوچے کہ شاید کوئی مسئلہ ہو, لیکن ان ساری چیزوں سے پہلے ہی وہ یہ سوچنا شروع کر دے کہ بھئی یہ میرے ساتھ یہ کچھ ہو گیا. یہ تیسری بات. چوتھی بات اس مسئلے میں سمجھنے کی یہ ہے کہ دیکھیں, جب آپ کو کوئی شخص یہ بتاتا ہے نا کہ آپ پر جادو ہے یا تعویذ ہے یا جنات ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ, وہ ایک اندازہ لگا کر بتاتا ہے, وہ اندازہ لگا کر بتاتا ہے, کوئی حتمی اور یقینی بات. دیکھیں 2 چیزیں, ایک ہے جادو کا برحق ہونا, ایک ہے یہ بات کہ جادو حق ہے. حق ہونے کا مطلب یہ کہ اس کے اثرات ہوتے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں. دوسری بات یہ کہ اس شخص پر جادو ہے یا نہیں, یہ بات یقینی طور پہ نہیں کہی جا سکتی, اس کے لیے کوئی علم نہیں ہے, اس کا ایسا کوئی علم نہیں کہ 100% یقین کے ساتھ یہ بات کہی جائے کہ اس پر جادو ہے یا نہیں. جو بھی علم ہے, اس کے علم موجود ہیں جس سے یہ سب کچھ معلوم کیا جاتا ہے, لیکن وہ ایک اندازہ ہوتا ہے, ایک ظن غالب ہوتا ہے, ایک اپنے علم کے لحاظ سے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. یقینی طور پر شریعت کی نظر میں ایسی بات کسی کو نہیں کہی جا سکتی, شریعت اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتی, اس لیے کہ یقینی طور پر اس بات کو معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ موجود ہی نہیں ہے. ہاں ایک اندازہ ہو سکتا ہے کہ علم کے ذریعے وہ کچھ اندازہ لگا لے, ہوتا ہے جو اس چیز کے ماہر ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے, وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر اگر وہ آپ کو کہہ بھی دیتا ہے, وہ آپ کو کہہ بھی دیتا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس نے جو کہا ہے وہ سچ ہے, اور وہ 100% کیا ہے,
درست ہے، اس کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے. جس طرح آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو آپ کا ٹیسٹ بھی غلط ہو سکتا ہے. لیبارٹری میں آپ جاتے ہیں تو آپ کی لیبارٹری کی رپورٹ بھی غلط ہو سکتی ہے. اسی طرح وہ آپ کو بتا رہا ہے تو وہ بھی غلط ہو سکتا ہے. اس کے طریقہ کار میں بھی غلطی ہو سکتی ہے. ممکن ہے آپ نے کچھ بولا ہو، اس نے کچھ اور لکھ لیا ہو، اور اس لکھنے کے بعد وہ آپ کو بتا دے کہ آپ کا یہ مسئلہ ہے. اس کے اندر بھی غلطی ہو سکتی ہے. اب اگر اس نے کہہ دیا تو اس کو سر پر اتنا سوار کر لینا کہ اب اس نے کہہ دیا، اب اس کا مطلب یہ تو پتھر کی لکیر ہے، پیر صاحب نے بول دیا اس کا مطلب تو بس جادو ہے ہی. اس کو اتنا اپنے سر پہ سوار کر دینا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ہاں آپ اس سے علاج کروانا چاہ رہے ہیں، اور وہ اچھا ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ ایسا علاج کس سے کروانا چاہیے. اور ہمارے لوگ اس مسئلے میں ایسے سخی واقع ہوئے ہیں، سبحان اللہ. ہم بول بول کے تھک جاتے ہیں، بھائی مسجد کے ڈبے میں کوئی چندہ ڈال دیں، کوئی مسجد کی خدمت کریں، مدرسے کی خدمت کریں. مجال ہے کسی کی جیب سے کوئی پیسہ نکلتا ہو، نکلے گا کوئی 10 روپے 20 روپے، لیکن عاملوں کے پاس جاتے ہیں تو جناب 10,000 20,000 30,000، اور ان کے لیے جناب ہدیے جا رہے ہیں تو تحفے جا رہے ہیں تو پتہ نہیں کیا کچھ جا رہا ہے. ان کی منہ سے بات نکلی اور وہاں وہ حاضر. مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی صدقہ دے دو. حدیث میں آتا ہے الصدقۃ ترد البلاء، کہ صدقے سے مصیبتیں ٹلتی ہیں. اس پر یقین نہیں ہے. کہتے ہیں مجھے تو حدیث ہے نا، پیر صاحب نے تو نہیں بولا ہے، یہ تو حدیث ہے. الصدقۃ رد البلاء، الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ رب کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. وتدفع میتۃ السوء، اور بری موت سے انسان کو بچاتا ہے. یہ حدیث ہے. مولوی صاحب بول بول کے تھک گیا، بھائی صدقہ دو، پیسے نکالو، غریبوں پہ صدقہ کرو، یتیموں پہ کرو، بیواؤں پہ کرو، مسجدوں میں کرو، مدرسوں میں کرو، مستحق لوگوں تک ان کا حق پہنچاؤ. تو وہاں تو جیب سے یا نکلے گا نہیں، نکلے گا تو بڑا محدود، بہت لمیٹڈ. اور عامل صاحب کے پاس جائیں گے. میں ایسی کارگزاریاں میں کبھی کبھی سناتا رہتا ہوں ساتھیوں کو، ایسی کارگزاریاں اور ایسی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے. کیسے کیسے جاہل لوگ عامل بنے ہوئے ہیں، اور وہ کس طریقے سے انہوں نے بنگلے بنائے ہیں، کس طریقے سے انہوں نے گاڑیاں خریدی ہیں، کس طریقے سے جو ہے نا. ہم اتنی تقریریں کر کر کے تھک گئے، ہم ابھی اپنی اسکوٹر تبدیل نہیں کروا سکتے. اور وہ جناب 1 سال میں ان کے پاس ڈبل ڈور گاڑی آ جاتی ہے، لینڈ کروزر آ جاتی ہے ان کے پاس، ان کے بنگلے بن جاتے ہیں. اور ہوتے نرے جاہل ہیں. میں سب کی بات نہیں کر رہا، اس میں اچھے لوگ بھی ہیں، دیندار لوگ بھی ہیں، اور نیک لوگ بھی ہیں، لیکن وہ بہت کم ہیں. علماء بھی ہیں، اچھا کام کرنے والے بھی ہیں، لیکن ایسے جاہل بھی پڑے ہیں جن کو اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا، اور وہ بہت بڑے بڑے پیر بنے ہوئے ہیں، اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا. اور ہمارے لوگ منع کرنے کے باوجود، سمجھانے کے باوجود، اب میں نے آپ کو کتنی تفصیل سے سمجھایا، مجھے کیا پڑی ہے، کیوں سمجھا رہا ہوں آپ کو. مجھے کوئی آپ اس کے پیسے دیں گے، ابھی میں تقریر ختم کروں گا تو ہر آدمی 1000 روپے دے گا میرے کو، مجھے کوئی پیسے مل رہے ہیں اس کے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کا نظریہ ٹھیک کریں. اس پریشانی سے آپ ان چکروں کے چکر لگا کے نہیں نکلیں گے. ان پریشانیوں سے اگر نکلنا ہے تو اس کا علاج یہ ہے. یہ علاج نہیں ہے جن چیزوں کی طرف ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، وہ علاج ہے عارضی. اس کے باوجود بھی یہ تو میں نے 4 سٹیپ ذکر کیے. اب میں 5ویں سٹیپ کی طرف آتا ہوں کہ کسی پر جن ہے، کسی پر جادو ہے، کسی پر نظر بد کا اثر ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اب میں علاج کرواؤں. لیکن ان 4 سٹیپ کے بعد اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے، تو پھر اس کے لیے جب آپ کسی شخص کے پاس جائیں تو ایسے شخص کا انتخاب کریں جس کے بارے میں آپ کو پہلے پوری معلومات ہوں کہ بھائی یہ کیسا آدمی ہے، اس کی دینداری کیسی ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کا کردار کیسا ہے، اس کی نمازوں کا کیا حال ہے، کس قسم کا آدمی ہے، اس کی نشست و برخاست کس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہے، نیک آدمی ہے، فاسق فاجر لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، کیسا آدمی ہے، عالم ہے، غیر عالم ہے. آپ نے پتہ کیا، آپ کو پتہ چلا بھائی مثال کے طور پر عالم بھی ہے، بہت نیک بھی ہے، اپنی نمازوں کا پابند بھی ہے، اور
ہر لحاظ سے آپ کو سیٹسفیکشن ہو گئی کہ بھائی قابل اطمینان آدمی ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, اور جو کام کرتا ہے وہ بھی جائز طریقے سے کرتا ہے, کوئی ناجائز طریقہ بھی اس میں اختیار نہیں کرتا, تو ٹھیک ہے آپ اس کے پاس چلے جائیں ایک سبب کے درجے میں کہ بھائی میرا یہ مسئلہ ہے تو آپ میرا کوئی علاج کر دیں, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں اس میں بھی بے اعتدالی ہوتی ہے. بے اعتدالی یہ ہوتی ہے کہ آنکھیں بند کر کے کسی پر بھی اعتماد کر دیتے ہیں. کتنے واقعات ہمارے ہاں, یہ کتنے ٹی وی چینلز میں جو مختلف پروگرام ہوتے رہتے ہیں, کتنے پیروں کو عاملوں کو بے نقاب کیا انہوں نے, کبھی معاذ اللہ عورتوں کے ساتھ ان کے مسائل, کبھی کیا مسئلہ, کبھی کیا مسئلہ, کبھی کیا مسئلہ. کتنے اس طرح کے لوگ بے نقاب ہوئے جو اس یہ لبادہ اوڑھ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم لوگوں کا علاج کر رہے ہیں, ہم پیر ہیں, ہم عامل ہیں, ہم جنات نکالتے ہیں, ہم یہ کرتے ہیں, ہم وہ کرتے ہیں, اور حرکتیں ان کی دیکھیں تو شیطان سے آگے پہنچے ہوتے ہیں اپنی حرکتوں میں. وہ ان چیزوں میں پھر عورتیں بہت زیادہ انوالو ہوتی ہیں, عورتوں کو یہ مسائل بہت ہوتے ہیں. یہ نفسیاتی مسئلہ ہر عورت کے ساتھ ہی ہوتا ہے, جادو تعویذ وغیرہ وغیرہ ان چیزوں کا. ہر عورت کو یہ شک ہوتا ہے کہ مجھ پہ فلاں نے کر دیا, وہ کہتی ہے فلاں نے کر دیا, وہ کہتی ہے فلاں نے کر دیا. اب عورتیں اپنے مردوں سے چھپ چھپ کے چکر لگا رہی ہوتی ہیں عاملوں کے پاس. پھر خدا نخواستہ کل کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو پھر پورے خاندان کی, پورے قبیلے کی, پورے قوم کی بدنامی ہوتی ہے. تو اب خواتین کو اس چیز کی اجازت کس نے دی ہے؟ شریعت تو اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ ایسے 2 نمبر عامل کے پاس جا کر اس سے تنہائی میں ملیں یا اس سے بات کریں یا اس سے اپنا علاج کروائیں. شریعت میں تو اس کی دور دور تک اجازت ہی نہیں ہے, اور ہماری عورتیں جا رہی ہوتی ہیں. اور سب سے بڑھ کر اپنے گھر کے سارے راز, اپنے گھر کی ساری اندر کی باتیں, ساری خفیہ باتیں وہاں جا کے بیان کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو عامل ہوتے ہیں نا, ان کو بھی تجربہ ہوتا ہے. تجربہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی آیا, اس نے اپنے گھر کی ساری اندر کی باتیں بتا دی. دوسرا بندہ آیا, اس نے اپنے گھر کے اندر کی ساری باتیں بتا دی. تیسرا بندہ آیا, اس نے بھی اپنے گھر کی اندر کی ساری باتیں بتا دی. تو ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار کس قسم کے آدمی کے ساتھ کیا مسئلہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے, اس نے آ کر اپنی بیوی کی ساری کہانی سنا دی کہ میری بیوی یہ کرتی ہے, یہ کرتی ہے, یہ کرتی ہے, وغیرہ 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 وغیرہ. اب کل ایک بندہ آئے گا, وہ کوئی مسئلہ بیان کرے گا, تو پیر صاحب اس سے پوچھے گا تمہاری بیوی ایسا تو نہیں کرتی, تمہاری بیوی ایسا تو نہیں کرتی. وہ کہتے ہیں یہ پہنچا ہوا پیر ہے, یہ پہنچا ہوا پیر ہے, اس کو پہلے سے پتا ہے, میں نے اس کو بتایا بھی نہیں کہ میری بیوی ایسی ہے, یہ پھر بھی بول رہا ہے. بھائی 100 بندوں نے آ کر اس کو یہ بات کی ہے, تو اگر 101ویں بندے پر وہ آپ سے خود پوچھ لیتا ہے تو اس میں کون سی کمال کی بات ہے؟ تو یہ چیزیں تو کامن سینس کی چیز ہیں. یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان کو اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس ہو, اس کو کچھ پڑھنا پڑے کہ یار یہ سب کیسے سمجھ میں آئے گی یہ بات. تو 5ویں بات یہ ہے کہ اگر کسی سے علاج کروانا ہے تو پہلے اپنی مسجد کے امام صاحب سے پوچھیں, کسی معتبر عالم سے پوچھیں کہ بھائی میں یہ علاج کروانا چاہ رہا ہوں, تو آپ کی نظر میں کوئی شخص ہے یا نہیں. یا اگر ان سے نہیں پوچھ رہے, آپ خود فیصلہ کریں, آپ اس کو جانچیں, پرکھیں, آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ آدمی بھی ٹھیک ہے, یہ اپنے کام میں ماہر بھی ہے, پھر اس کے پاس جاتے ہیں علاج کے لیے تو جائیں. اور ایک آخری بات کہ یہ جادو تعویذ اور جنات ہوتے کیوں ہیں, یہ ہوتے کیوں ہیں؟ اب ہمارے ہاں اس کا ایک ہی سبب ہے. وہ سبب کیا ہے؟ کہ کسی نے کر دیا ہے, یہی سبب ہے ہماری نظر میں. شریعت میں اس کا اصل سبب گناہ ہے, گناہوں والی زندگی ہے. اب دیکھیں نا, ایک گھر ہے مثلا, اس میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا, اس گھر میں کوئی بھی نماز, نہ عورتیں نماز پڑھتی ہیں نہ مرد نماز پڑھتے ہیں. اب ان کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو کل وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی مسئلہ ہو گیا, کسی نے جادو کر دیا ہے. بھائی نماز نہ پڑھنے سے بڑا جادو کون سا ہوگا؟ گناہ سے بڑا کوئی جادو نہیں ہے. گناہ کی وجہ سے جتنے برے اثرات انسان کی زندگی پر, اس کے خاندان پر پڑتے ہیں, اس کی زندگی پر پڑتے ہیں. اب حدیث میں آتا ہے نا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو, اس کی عمر میں برکت ہو, اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. یہ صحیح حدیث ہے. من سرہ ان یبسط له فی رزقہ او ینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ رزق میں برکت ہو
عمر میں برکت ہو وہ صلہ رحمی کرے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر صلہ رحمی والی نیکی وہ کرے گا اس کے رزق میں بھی برکت ہوگی, اس کی عمر میں بھی برکت ہوگی. اب اگر اس کے رزق میں تنگی ہو رہی ہے تو پہلے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں کہیں قطع رحمی تو نہیں کر رہا, سوچنا چاہیے نا اس کو. شریعت تو یہ بتاتی ہے کہ بھائی میرے رزق میں تنگی ہو رہی ہے, میری نوکری نہیں لگ رہی, میری جاب نہیں لگ رہی, میرے کاروبار میں برکت نہیں آ رہی, تو حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ بھائی جو صلہ رحمی کرے گا اس کے رزق میں برکت ہوگی. آیا میں صلہ رحمی کرتا ہوں یا نہیں کرتا؟ ذرا 5 منٹ بیٹھ کر اپنا امتحان لے, اور اگر اس کو نظر آ رہا ہے کہ میں قطع رحمی کر رہا ہوں, جا کے اس کو ختم کرے, صلہ رحمی کرے, پھر دیکھے اللہ تعالیٰ کیسے اس کے لیے دروازے کھولتا ہے. اب صلہ رحمی تو وہ کرتا نہیں اور بیٹھ گیا یہ باتیں کرنے کے مجھ پہ کسی نے جادو کر دیا. حدیث یہ بتاتی ہے کہ تمہارے رزق میں تنگی قطع رحمی کی وجہ سے آئی ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں قطع رحمی میں تو کبھی بھی بات نہیں کروں گا, میں کیوں جاؤں اس کے پاس, وہ تو ایسا ہے, وہ تو ایسا ہے, میں کیوں جاؤں, لیکن میرے رزق کی تنگی ختم ہو جائے. شریعت کہتی ہے تنگی ختم. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں. نماز کی اپنے فوائد ہیں, روزے کے اپنے فوائد ہیں. اب صدقہ سب سے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ ہے, آپ کو جب کوئی بیماری آتی تھی سب سے پہلے آپ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے, مصلی پر آتے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. اس کے بعد دوسرے مرحلے پر آپ صدقہ دیا کرتے تھے, تیسرے مرحلے پر علاج کروایا کرتے تھے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ان 2 سٹیپس کو اختیار کرتے ہیں؟ کہتے ہیں علاج سنت ہے, علاج سنت ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے علاج سنت ہے, لیکن بیماری کے وقت 2 رکعت پڑھنا یہ بھی سنت ہے, بیماری کے وقت صدقہ دینا یہ بھی سنت ہے, تکلیف کے وقت صدقہ دینا یہ بھی سنت ہے. تو علاج تو سنت ہے اس لیے کہ وہ نظر آ رہا ہے آنکھوں سے کہ دوائی کھا رہا ہوں, انجیکشن لگ رہا ہے, لیکن صدقہ سنت ہے یہ نظر نہیں آ رہا ہے اس لیے کہ پیسے جا رہے ہیں اور بدلے میں کچھ مل نہیں رہا. 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے, تو تکلیف آئی ہے سب سے پہلے مصلی بچھائیں, 2 رکعت نماز پڑھیں, اللہ سے دعا کریں یا اللہ میری اس تکلیف کو دور فرما. اس کے بعد جائیں کسی کو صدقہ دیں, کسی غریب کا ہاتھ بٹائیں, کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھیں, کسی کے گھر میں راشن ڈلوا دیں, کوئی صدقہ کریں. اس کے بعد بھی وہ پریشانی نہیں ٹل رہی تو اس کے لیے جو سبب ہے دنیاوی اس کو اختیار کریں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم صرف ظاہری اسباب کو دیکھتے ہیں. اب جیسے میں معاملات والا کورس کروا رہا ہوں, اس میں نے کل یہ بات عرض کی کہ ہمارے بہت سارے معاملات ناجائز ہوتے ہیں, خرید و فروخت کا معاملہ ناجائز ہے, ہماری انکم حرام ہے کسی بھی وجہ سے, مثلا اس میں کوئی معاملے میں آ گیا شرعی لحاظ سے کہ وہ معاملہ ناجائز ہو گیا, اس کا مطلب اس کی آمدن ٹھیک نہیں ہے, وہ آمدن میں کھا رہا ہوں اس کا مطلب ناجائز کھا رہا ہوں. تو ناجائز کھانے کا اثر یہ ہوتا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی. اب دعا کی قبولیت میں سب سے بڑی رکاوٹ ناجائز کھانا ہے. حرام چیز جو انسان کے جسم کا حصہ بنے, چاہے لباس ہو, چاہے کھانا ہو, چاہے پینا ہو, اس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی. اب وہ بجائے اس کے کہ اس پر غور کرے کہ میری کوئی خرید و فروخت کے معاملات تو ناجائز نہیں ہے, اس پر کبھی بھی کوئی غور نہیں کرے گا کہ میں کہیں سودی معاملات میں تو ملوث نہیں ہوں, کوئی ناجائز کام تو نہیں کر رہا, کسی پر ظلم تو نہیں کر رہا, وہ جائے گا ڈائریکٹ اس بات پر کہ مجھ پہ کسی نے تعویذ کر دیا ہے. تو بھائی اگر اسی چیزوں میں ہم پڑے رہیں گے نا, اس کا مطلب اسلام کو تو ہم نے دیس نکالا دے دیا کہ اسلام کو تو سائڈ پہ رکھو, ہر چیز کی, ہر بیماری کا, ہر تکلیف کا, ہر حادثے کا, ہر پریشانی کا ایک ہی سبب ہے, اور وہ سبب ہے جادو اور تعویذ اور جنات. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان ساری چیزوں کو فراموش کر دیا ہے کہ نہ نماز کا کوئی اچھا اثر ہوتا ہے اور نہ پڑھنے والے پہ کوئی برا اثر ہوتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے, پہ کوئی اچھا اثر ہوتا ہے اور نہ صدقہ نہ دینے والے پہ کوئی برا اثر ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے. تو ان چیزوں کے اثرات بھی ہمیں ماننے ہیں, ظاہر ہے ہم مسلمان ہیں. ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر سارے اسباب کو اختیار کرنے کے بعد جب ہم آگے بڑھیں گے تو آپ کو اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ بیماری دنیا میں شاید 3%, 4%, 5%, 10% لوگوں کو ہوگی, 90% لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں. اصل سبب ان کا یا تو یہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا, یا روزہ نہیں رکھ رہا, یا قطع رحمی کر رہا ہے, یا شریعت کے کسی حکم پہ عمل نہیں کر رہا, جس کی وجہ سے اس کو یہ مسائل ہو رہے ہیں, لیکن چکر میں وہ یہ پڑا ہوا ہے. اب ظاہر ہے یہ مشکل کام ہے نا, آپ کو کوئی کہے کہ بھائی نماز پڑھنی پڑے گی آپ کو 5 وقت کی,
یہ تو مشکل کام ہے، اور یہ آسان کام ہے کہ بھائی یہ پانی ہے، اس پہ میں نے دم کر دیا، اس کو پیتے رہو، سارے مسائل حل ہو جائیں گے. یہ آسان کام ہے، پانی پینا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیکن آپ کو وہ یہ کہے کہ بھائی 40 دن تک آپ نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، یہ تو بہت مشکل کام ہے. یہ تو ہم کرتے نہیں ہیں، آسانی کی طرف جاتے ہیں، مسئلہ حل نہیں ہوتا، پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، ڈپریشن، ٹینشن، نفسیاتی مریض، پتہ نہیں کن کن چیزوں میں ہم مبتلا ہو گئے. دین کی طرف آئیں گے یہ ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا رحمن. میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے.